علاقے میں نسل کشی کا آغاز ہو چکا ہے۔ زبردستی لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کو مار کر گمنام قبروں میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ لمیٹڈ وار کی بات ہندوستان کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے نیچے وہ کوئی لمیٹڈ وار لڑے گا۔ خطرہ ہے، بہت شدید خطرہ ہے کہ اگر پاکستان کے وجود کو خطرہ ہوا، آزاد کشمیر کے وجود کو خطرہ ہوا، تو جب ہم دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں تو خدا جانے کس قسم کی جنگ چھڑ جائے۔ ہماری ساری کی ساری لیڈرشپ گرفتار ہے، زیر حراست ہے۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اور وہاں جو اس وقت بگڑتی ہوئی ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے، اور اسی کے تناظر کے اندر جو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہے جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ وزیر اعظم عمران خان سے پچھلے دنوں میں 2 دفعے گفتگو کر چکے ہیں فون کے اوپر اسی حوالے سے کہ کس طرح سچویشن کو بہتر کیا جائے۔ صدر آزاد جموں اور کشمیر مسعود خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت نسل کشی کر رہا ہے، یعنی کہ جینوسائیڈ، اور انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وار کرائمز جو ہیں اس وقت وہاں کمٹ کیے جا رہے ہیں۔ 6000 کے قریب جو کشمیری ہیں ان کو انٹرن سینٹرز میں ابھی تک بند کیا جا چکا ہے۔ مسعود خان صاحب نے ہیومن رائٹ سچویشن کی تو بات کی، مگر ساتھ میں انہوں نے بھارت پاکستان کے حوالے سے بھی کہا کہ اگر یہاں LOC کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی محدود جنگ یعنی کہ لمیٹڈ وار شروع ہوئی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ لمیٹڈ ہی رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے ایک ان لمیٹڈ نیوکلیئر کانفرنٹیشن میں تبدیل ہو جائے، جو کہ خطے کے لیے کیا سارے دنیا کے لیے ایک بہت سیریس کرائسس ہوگا۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ 2 دفعے ٹیلی فون کے اوپر بات کر چکے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم سے شیئر کی جو انہوں نے گفتگو کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ، اور انہوں نے زور دیا ہے اس بات پہ کہ جو دونوں ممالک ہیں ان کے درمیان جو سب ٹینشن یا کشیدگی ہے اس کو کم کیا جائے۔ ساتھ میں پاکستان کی طرف سے یہ بھی فیصلہ آیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا جو یہ ایشو ہے اس کو لے کے عالمی عدالت جو انصاف کی ہے اس کو رجوع کریں گے۔ ان سب ایشوز کے اوپر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود صاحب جو صدر ہیں آزاد جموں کشمیر کے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ شکریہ۔ جی سر، یہ جو آج آپ نے جینوسائیڈ کے حوالے سے اور نسل کشی کے حوالے سے بات کی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے کچھ آپ ہمارے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے کیا؟ اور کیا آپ کے پاس اس حوالے سے کچھ ایویڈنس ہے جو پاکستان اگر جیسے کہتا ہے کہ عالمی عدالت میں جائے گا تو وہاں بھی ہم شیئر کر سکیں گے؟ جی، نسل کشی کی آپ کوئی بھی تعریف اٹھا کے دیکھ لیں جو بین الاقوامی قانون نے وضع کی ہے، تو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ آج ہو رہا ہے یا 72 سال سے جو ہو رہا تھا وہ نسل کشی ہے۔ نسل کشی کیا ہے؟ قتل عام ہو، لوگوں کو ان سے ان کی زمین چھینی جائے، ان کا کلچر چھینا جائے، ان کی زبان چھینی جائے، اور جس طریقے سے ہندوستان نے منصوبہ بنایا ہے کہ باہر سے لوگوں کو لا کے ان کی زمین میں آباد کیا جائے گا، زبردستی لوگوں کو اغوا کر دیا جائے، یا اس قسم کی وسیع پیمانے پہ حراستیں ہوں، لوگوں کو تشدد سے مارنے کی کوشش کی جائے، یعنی تشدد سے ان کو موت کے ہمکنار کر دیا جائے، یہ ساری کی ساری فہرست جو ہے یہ نسل کشی کی تعریف کے اندر آتی ہے۔ دوسرے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان نے پچھلے کئی دہائیوں سے جو سیکشول وائلنس ہے اس کو ایک آلۂ حرب کے طور پر یا انسٹرومنٹ آف وار کے طور پر استعمال کیا ہے، یہ بھی ایک قسم کی جو ہے نسل کشی کے ذیل میں آتا ہے۔ تو شواہد موجود ہیں، بے تحاشا شواہد موجود ہیں۔ کچھ شواہد جو ہے وہ جموں و کشمیر کے لوگوں نے جمع کیے ہیں، کچھ شواہد جو ہیں وہ بین الاقوامی تنظیموں نے جمع کیے ہیں، جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، فزیشنز فار ہیومن رائٹس، اس کرائسس واچ، اس کے علاوہ یہ جو گزشتہ برس جو ہے آفس آف دا ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے جمع کیے تھے، یا اس کی ایک فالو اپ رپورٹ آئی ہے، یا کچھ جو ہے شہادتیں وہ برطانوی پارلیمنٹ کے گروپ نے، پارلیمانی گروپ نے جو ہے وہ ترتیب دی ہیں، اور اس کے کچھ 76 کے قریب ارکان ہیں جن کا تعلق تمام جماعتوں سے ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تقریباً جیسے کہ آپ نے خود اپنے ابتدائی تعارف میں کہا کہ کوئی 6000 سے لوگ جو ہے زیادہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، 10,000 سے لوگوں کو جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ اس وقت جو ہے
मकबूजा कश्मीर हालत जंग में है, उनके ऊपर एक हमला किया गया है, इसको इन्वेजन कहेंगे, और उधर लोग जो हैं वो निहत्ते हैं, वो अपना दिफा नहीं कर सकते, लोगों को अपने घरों में नज़रबंद कर दिया गया है, उनके घर तबाह किए जा रहे हैं, और फिर उनको ये धमकी दी जा रही है कि आपके तमाम हुकूक सल्ब कर दिए जाएंगे और हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ से लोग लाके आपकी ज़मीन के ऊपर आबाद किए जाएंगे और आपका सियासी नक्शा बदल दिया जाएगा। अभी उन जोग्राफियाई नक्शा उन्होंने बदल दिया है बग़ैर कश्मीरी से पूछे हुए। ये जो आपके जो होते हैं ना, मिसाल के तौर पर आबादियों का इंतकाल हो या एक मकबूजा इलाके से आबादी को बाहर भेजना या बाहर से लाके उन्हें आबाद करना ज़बरदस्ती या तरगीब दे के, तो ये जी एथनिक क्लेंजिंग, और इसको 4th जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कहते हैं। एडिशनल प्रोटोकॉल 1 ICC का जो स्टैट्यूट है वो इसे जंगी जराइम करार देता है। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बहुत सी करारदादें मौजूद हैं। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन या ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो स्पेशल रेपोर्टर्स हैं, उन्होंने तफसील से इस सिलसिले में गुफ्तगू की हुई है, तो शहादत की कोई कमी नहीं है। बट सर मसला ये है कि जैसे आपने ख़ुद भी इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स दी, और आजकल स्पेशली अगस्त से जब से भारत ने ये कदम उठाए हैं आर्टिकल 370 के हवाले से और 35A के, तो इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहा है इस इशू को। आई थिंक काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसा मौका आया है जबकि जो बात हम करें इंटरनेशनल मीडिया भी उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मगर समहाउ कोई प्रेशर जिसको हम कह सकें कि एक ऐसा इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हुआ है जिससे भारत के ऊपर कोई प्रेशर हो कि वो अपने एक्शंस में कुछ तब्दीली लाए, अपने बिहेवियर में कुछ तब्दीली लाए। दिल्ली के ऊपर कोई हमें इसका एविडेंस नज़र नहीं आ रहा। इसको हम कैसे तब्दील कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान यहाँ कोई रोल प्ले कर सकता है कि इस इंटरनेशनल प्रेशर को इस तरह फोकस किया जाए कि जो इस वक्त दिल्ली के अंदर हुकूमत है उसके बिहेवियर में चेंज जो है वो फोर्स कर पाए? चीन ने एहतजाज किया है और उसने हिंदुस्तान के इन इक़दामात की मुखालफत की है। चीन ही की वजह से हम सलामती काउंसिल में जा पाए, जहाँ एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। ये गैर रस्मी इजलास था। उसके अलावा जो वहाँ बहस हुई तो वहाँ दूसरे मुस्तकिल मंदूबीन या मुस्तकिल अरकान जो हैं सलामती काउंसिल के, उन्होंने इस बहस को रोका नहीं है। इस हद तक आपकी कामयाबी है। और फिर जो है, जो हिंदुस्तान ने निहत्ते लोगों के ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ी है, एक 8,80,000 फ़ौजी वहाँ मुतय्यन किए हैं। वो बताएं दुनिया को कि वहाँ कितने जंगजू हैं जिनको वो जंगजू कहते हैं 250 के करीब लोग हैं। उन्होंने पूरी एक फ़ौज से यलगार कर दिया है। ये जो 8,80,000 फ़ौजी हैं, ये हिंदुस्तान की पूरी फ़ौज जो है उसके आधे हिस्से से ज़्यादा हैं। तो एक और नुक्ता है जिसके बारे में मैं वजाहत करना चाहता हूँ, यानी इन तमाम मामलात के बारे सर, में यहाँ पे हासिल की जा सकती है। सर वी हैव टू टेक अ लिटिल ब्रेक हियर, तो दूसरा नुक्ता जो है वो हम ब्रेक के बाद डिस्कस कर सकें। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मसूद खान साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सरदार मसूद ख़ान साहब से, जो सदर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और हम बात कर रहे हैं उनसे मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है और पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात के हवाले से। सर, आज जो आपने बात की, स्टेटमेंट दी, उसके अंदर आपने ज़िक्र किया जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की गुफ्तगू हो रही है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। आपके ख़्याल में क्या सचमुच जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो हमारी मदद कर सकते हैं, वो सिंसियर हैं, और जो उनकी बातचीत इस वक्त चल रही है वज़ीर आज़म से और भारतीय वज़ीर आज़म से, उसमें वो किस किस्म का रोल प्ले कर सकते हैं? मैंने ये कहा था और वो दोहराना चाहता हूँ कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है इस सालसी नहीं कर रहे, बल्कि राब्ताकार के तौर पर काम कर रहे हैं। वो दोनों वज़राए आज़म के साथ राब्ते कर रहे हैं और उन्हें एक दूसरे बता रहे हैं कि दोनों वज़राए आज़म ने क्या कहा। लेकिन मुझे इस बात पे हैरत हुई कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमें ये मशवरा दिया है, भारत को भी दिया है, लेकिन हमें ये दिया कि हम ज़ब्त व तहम्मुल से काम लें। भाई किस किस्म के ज़ब्त व तहम्मुल के? उन्होंने कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर पर वो हमला करेंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्हें जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे दी है। तो ज़ब्त व तहम्मुल का तो मुज़ाहरा दिल्ली को करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। पाकिस्तान किस किस्म के ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करेगा? वो तो पहले कह रहा है कि हम जंग नहीं चाहते, कोई जंगी ऑप्शन नहीं चाहते। दूसरे, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सदर ट्रंप को धोखा देने की कोशिश की है, उसने कहा है कि इधर से पाकिस्तान की तरफ से
اشتعال انگیز بیانات آ رہے ہیں جس کی وجہ سے صورتحال بگڑ رہی ہے. صورتحال تو انہوں نے بگاڑی ہے اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرحد پار سے دہشت گرد آ رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے. خود انہوں نے جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کو سیل کیا ہوا ہے. تو یہ مکاری اور عیاری کی انتہا ہے. اور پھر جو آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ان کی طرف سے ہندوستانیوں کی طرف سے جو ایک بیان جاری ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ دو موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے کے بعد تجارت کی گفتگو کی ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان کا جو وزیر تجارت ہے وہ USTR سے یونائٹڈ اسٹیٹس ٹریڈ ریپرزینٹیٹیو سے دوبارہ مذاکرات شروع کرے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو امن و سلامتی کے سلسلے میں صحیح رپورٹ نہیں دی, اشتعال انگیز بیانات کا جو ہے ایک قسم کا جھوٹا الزام پاکستان پہ دھرا, اور دوسرے اشارہ یہ کیا ہے کہ امریکہ کو اپنے معاشی اور تجارتی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان صورتحال. تو سر آپ بیسکلی پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہاں کوئی پازیٹیو مثبت رول نہیں پلے کر سکتے؟ کیا وہ جو جیسے آپ نے کہا کہ ساری اشتعال انگیزی بھی اور ساری جو پرووکیشن ہے وہ بھارت کی طرف سے ہے, تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سارے کیس میں بھارت کے اوپر کوئی ان کا انفلوئنس نہیں ہے, کوئی وہ اس قسم کا پریشر نہیں ڈال سکتے کہ ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آئے؟ سیاست اور سفارت کاری میں بہت باریک نکات ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا اس حد تک تعمیری رول ہے کہ اس نے سلامتی کونسل کے اجلاس کو نہیں روکا اور اس نے وہ دروازہ بند نہیں کیا. خود صدر ٹرمپ نے ایک کھڑکی کھولی ہے رابطے کی ہندوستان اور پاکستان سے, تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے, لیکن یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں محتاط بھی رہنا ہے کہ وہ کس دائرہ کار میں کام کر رہے ہیں, پیرامیٹرز کیا ہیں اس انگیجمنٹ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا اس طریقے سے توجہ دینا جنوبی ایشیا کے معاملات پر وہ تو سود مند ہے, لیکن پھر ہمیں جو ہے چوکنے ہو کر دیکھنا پڑے گا کہ وہ کن امور کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور بھارت کہیں ان کو استعمال نہ کر بیٹھے. اور سر اسی حوالے سے جو آج آپ نے یہ وارننگ دی کہ اگر لمیٹڈ وار ہوئی LOC پہ تو وہ ایک ان لمیٹڈ نیوکلیئر کانفلکٹ میں تبدیل ہو سکتی ہے, آپ کے خیال میں کیا جو اس وقت شیلنگ ہو رہی ہے LOC پہ بھارت اس کے اندر مزید انکریز کر دے گا ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ فورس کرے گا پاکستان کو کہ وہ اتنا ریئیکٹ کریں کہ ایک لمیٹڈ وار کی سچویشن کریٹ ہو جائے؟ 3-4 قسم کی انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے کہ وہ کوئی جعلی دہشت گردی کا واقعہ رونما کروائیں جس کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں, جیسا کہ انہوں نے پلوامہ کا کیا تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی سرزمین پر حملہ کریں. تیسرے یہ کہ وہ پاکستان کے خلاف براہ راست جارحیت کریں, اور دوسرے جو ہے وہ یہ سرجیکل سٹرائکس کا ڈرامہ رچاتے رہتے ہیں. ان میں سے جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے اور ہندوستان کا یہ احمقانہ خیال ہے کہ کوئی لمیٹڈ وار ہو سکتی ہے بلو دا نیوکلیئر تھریش ہولڈ, تو جب وہ پاکستان کی شہرک کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے, جو پاکستان کی سلامتی کو مخدوش کریں گے, تو ہمیں نہیں پتہ, اس وقت ہم پیش گوئی نہیں کر سکتے کہ کب وہ انجانے میں یا جان بوجھ کر اس تھریش ہولڈ کو کراس کر جائیں گے اور پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھانا پڑے گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پہلے ہی جارحیت کا ارتکاب کر چکے ہیں, کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر انہوں نے ایک بہت وسیع پیمانے پہ حملہ کر دیا ہے. تیسرے انہوں نے یہ بھی ادھر سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف درپردہ جنگ, پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یا جو پتہ نہیں وہ کس سکیل پہ کرنے والے ہیں, یا جو اس کے علاوہ جو پراکسی وار ہے. تو سر یہ ساری جو آپ تفصیل بتا رہے ہیں یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ہنٹ کیا ہے 1-2 دفعے ان ایشوز کے اوپر, فالس فلیگ آپریشن اور یہ کہ کانفلکٹ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو انہوں نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی دیا ہے, اور کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سچویشن کتنی سنجیدہ ہے اور کتنی سنجیدہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے وہ یہ انتہائی اقدامات لینے کے بعد یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کو کہ حالات معمول پر ہیں, بلکہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اس کا کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا ہے اس کی وجہ سے وہاں خوشحالی آئے گی اور لوگ جو ہے ہندوستان کے شکر گزار ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ یہ تاثر نہیں دے رہے, یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ پاکستان کو دے رہے ہیں, باقی دنیا کو جو ہے وہ اس طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے وہ تفصیلات پوری کی پوری تو نہیں آئی کہ ان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کی کیا بات ہوئی,
لیکن جو انہوں نے براہ راست پاکستان کو دھمکیاں دی ہیں اس کی وجہ سے یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی قوم، آزاد کشمیر کے لوگ اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ تیار رہیں، کیونکہ یہ ایک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے جسے وہ مہا یدھ کہہ رہے ہیں، اور اس جنگ کے لیے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں رہ گئی کہ ہم لڑیں۔ اچھا، اس میں ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی یہ خواہش نہیں ہے کہ جنگ ہو، اگر جنگ ہوئی تو وہ پاکستان کو دفاعی جنگ لڑنی پڑے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل ہو، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں، جنرل اسمبلی میں، ہیومن رائٹس کونسل میں، عالمی عدالت میں، دوسرے جو ادارے ہیں، میں نے کل جو ہے تجاویز دی تھی کہ انٹرنیشنل لا کمیشن یا انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس، یہ سارے کے سارے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس میں دلچسپی لیں۔ پھر یہ آج کسی نے مجھے یہ بھی بتایا وہاں سے مقبوضہ کشمیر سے کہ وہاں کیمیاوی ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، تو دا ہیگ میں جو ایک ادارہ ہے جس کو OPCW کہتے ہیں، وہاں ہمیں جو ہے شکایات درج کرنی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی اور سفارتی محاذ کے اوپر اس مقدمے کو لڑا جائے۔ ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی سرحد پہ یا آزاد کشمیر میں ایسی صورتحال پیدا کی جائے جس سے دنیا کی توجہ بٹ جائے، یا بلکہ ادھر سے کشمیر، مسئلہ کشمیر میں وہ جو غیر قانونی اقدامات کرنے والے ہیں اس سے ہٹ جائے۔ تو ہماری کامیابی جی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے تفصیل سے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو جج کی ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے جس کا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا اور آج بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے احتساب عدالت کے جج کا جو ویڈیو سکینڈل سامنے آیا تھا۔ یہ جب ویڈیو سامنے آیا تو سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور آج انہوں نے ساری پروسیڈنگز مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگلے کچھ روز کے اندر فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا۔ FIA کی جانب سے تحقیقاتی رپورٹ جو تھی وہ عدالت میں پیش کی گئی، اور FIA نے اس میں کہا کہ جب مریم نواز صاحبہ سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے آئی ویڈیو ان کے پاس اور اس کی سورس کیا ہے، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جانتی کہ یہ ویڈیو کس نے بنائی تھی اور کس وجہ سے بنائی تھی۔ اسی حوالے سے عدالت نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ کیا نواز شریف صاحب نے اس ویڈیو کا کوئی قانونی فائدہ لینے کی کوشش کی، کیا انہوں نے کوئی اپنے کیسز کے حوالے سے کوئی نئی اپیل دائر کی، سائٹ کیا اس ویڈیو کو، تو جس پہ اٹارنی جنرل نے کورٹ کو بتایا کہ ایسی کوئی درخواست ابھی تک نواز شریف صاحب کے لائرز کی طرف سے سامنے نہیں آئی، جس پہ عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ اگر انہوں نے قانونی فائدہ نہیں اٹھایا اور درخواست نہیں دی تو پھر اس کیس کے اوپر اس کا بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ FIA کو عدالت نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے فورینزک آڈٹ کیوں نہیں کیا اس ویڈیو کا، اور اس حوالے سے انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا فورینزک آڈٹ کریں، ایون دو کہ ایشو یہ ہے کہ یہ اوریجنل ویڈیو نہیں ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاور صاحب جو ایک سینئر قانون دان ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سر، یہ جو آج بات کی کورٹ کے اندر ججز نے کہ قانونی فائدہ نہیں اٹھایا یا پوچھا انہوں نے اس حوالے سے، آپ کے خیال میں اس کا فرق کوئی ایک امپیکٹ پڑ سکتا ہے جو فیصلہ آنا ہے کچھ دنوں کے بعد؟ بیکاز آبویسلی بار بار ججز نے یہ کہا اور آج بھی کہا کہ ایک ایسپیکٹ تو اس کیس کا یہی ہے کہ جج کا کانڈکٹ ہے ہمارے سامنے، مگر دوسرا ایک کرمنل ایسپیکٹ بھی ہے، اور پھر آبویسلی جو نواز شریف صاحب کی اپیل کے اوپر امپیکٹ ہے۔ تو یہ جو اپیل کہ جو ہے نواز شریف صاحب کی اور ان کے لائرز نے کوئی اس کو ایشو نہیں بنایا، کیا یہ کوئی ایک بہت اہم چیز ہو سکتی ہے اس پرٹیکولر فیصلے میں؟ یقیناً بہت اہم ہو سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے، جو کہ FIA نے بھی اس کی تحقیقات شروع کی ہوئی ہیں اور انہوں نے مریم صاحبہ سے پوچھا،
انہوں نے اس کا سورس نہیں بتایا، اور غالباً شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے شامل تفتیش کیا. مجھے نہیں پتا، میں تو بات یہ ہے کہ میرے دانش میں جو بات وہ یہ آتی ہے کہ اس کا جو ہے ایک پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کی ضرور کوشش کی پی ایم ایل این نے، چونکہ مریم نواز صاحبہ نے خود وہ پریس کانفرنس کی، اس میں یہ ویڈیوز اور آڈیوز جو ہیں وہ انہوں نے پبلک کی، اس میں پوری لیڈرشپ موجود تھی، شہباز شریف صاحب، ان کی اور سینئر لیڈرشپ. تو یقیناً اگر تو جیسا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیا نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی نے اس کا کوئی لیگل فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، تو یقیناً وہ تو جواب جو ہے وہ تو نیگیٹو ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈبل ایج ویپن، دو منھی تلوار ثابت ہو سکتی ہے ان کے لیے، کہ اگر آپ نے ایک اتنی ذمہ داری کے ساتھ اور اتنی ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی اور ایک پریس کانفرنس میں ویڈیوز جو ہیں اوپن کی، اور ان کی جو سورس بھی آپ کو نہیں پتا، تو وہ ایک پولیٹیکلی تو وہ شاید ان کو وقتی طور پہ فائدہ ہوا، لیکن اگر وہ اس کو اس اپیلوں کا حصہ نہیں بنائیں گے جو کہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی اور مریم صاحبہ کی بھی جی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ بھی اس صورت میں ہو سکتی تھی. اس کا فائدہ تب ہو سکتا تھا کہ ایک تو ایسا کوئی بھی ویڈیو آڈیو چیز جو میٹیریل ہو، اس کا سورس ہونا بڑا ضروری ہے، وہ جس نے بنائی ہے اس کا بیان ہونا ضروری ہے. سپریم کورٹ سر آرڈر کر سکتا ہے، مطلب کہ کیا وہ ہائی کورٹ کو کہہ سکتے ہیں، آرڈر نہ کہیں تو ریکویسٹ کہیں، کہ کیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں ایسی کوئی چیز آ سکتی ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے کہیں کہ وہ اس کو دیکھیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اب ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کہ ججمنٹ ریزرو ہو چکی ہے، اس میں اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ جو بھی ڈیسیجن دے گا اس میں ایک چیز ضرور مد نظر ہوگی کہ کون سے ایسے کیسز ہیں یا عدلیہ سے ریلیٹڈ یا جو کیسز عدالتوں میں پینڈنگ ہے، کیا ان کا جو ہے از خود نوٹس لیا جا سکتا ہے، اور آرٹیکل 184 کے تحت ایسے معاملات کو جو ہے سپریم کورٹ، جس طرح کے پٹیشنرز نے استدعا کی ہوئی ہے کہ اس میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یا اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، اس کی روشنی میں کہ ان کی اپیلیں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ججمنٹ بھی، اس میں بھی بہت سارے جو پرنسپلز آف لا جو ہیں وہ بھی سیٹل ہوں گے، کہ ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ آف پاکستان آئیدر آرٹیکل 184(3) جو سو موٹو جورسڈکشن ہے اس کا وہ ایکسرسائز پاورز کر سکتی ہیں کہ نہیں. اور سر جو آج ذکر یہی پروسیڈنگ کے دوران ہوا کہ ایک مس کانڈکٹ ہے اور دوسرا کرمنل ایک ایسپیکٹ ہے، وہ کرمنل ایسپیکٹ کیا ہے جس کا اگر کوئی ریفرنس آ سکتا ہے؟ کرمنل ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ جو جج صاحب جو ہیں جو اس میں ملوث ہیں، ان کی مدیت میں ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اس میں انہوں نے ایلیگیشنز لگائے ہیں میاں نواز شریف صاحب پہ، پاکستان مسلم لیگ پہ اور ان کے اور مریم نواز صاحبہ پہ، کہ انہوں نے اس طرح کی یہ مبینہ طور پر یہ ویڈیوز اور آڈیوز جو ہیں وہ فیبریکیٹ کی ہیں، ان کو بنایا ہے جو کہ جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے سائبر کرائم کا جو ہے وہ جرم کا ارتکاب کیا ہے. تو اس کی تفتیش تو آلریڈی ایف آئی اے کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ میں اس کی ایک رپورٹ بھی آج پیش ہوئی ہے. بہت سارے کردار جو ہیں وہ ابھی وہ پری اریسٹ بیل پہ بھی ہیں، ان کا بھی ابھی فیٹ ڈیسائیڈ ہونا ہے. تو اوور آل جب یہ تمام انویسٹیگیشن ایف آئی اے کمپلیٹ کرے گی تو اس پہ وہ کسی نتیجے پر پہنچے گی کہ اس میں کوئی کرمنل ایلیمنٹ بھی ہے، اور اس کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ آگے قانون کے دائرے میں بھی لانا چاہیے اور انصاف کے سامنے لانا چاہیے. بہت بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آل پارٹیز کانفرنس جو اپوزیشن کی کل ہوئی ہے اور اس حوالے سے جو فیصلے کیے گئے ہیں. اسٹے ود اس. تمام جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا کہ ہم اسلام آباد متحدہ طور پر آئیں گے اور یہاں پر اس حکومت کے خاتمے کے لیے آخری کیل ٹھونکیں گے. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے اپوزیشن کی، جس کی گزشتہ روز آل پارٹیز کانفرنس تو ہوئی، مگر اس سے شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں مسنگ تھے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اب جو اگلا اجلاس ہے وہ 29 اگست کو ہوگا، اور جس میں فائنل فیصلہ ہوگا اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کے حوالے سے. مگر ایک اپوزیشن میٹنگ جس میں نہ شہباز شریف صاحب تھے نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، کیا اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این اور پی 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 کچھ پیچھے سی ہٹ رہی ہے اس اپوزیشن کے اتحاد سے، اور کیا وہ سیریس ہیں بھی کہ نہیں؟
لاک ڈاؤن کے حوالے سے اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب جو ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو مظہر صاحب. جی شکریہ. جی مظہر صاحب, تو یہ کیا پیغام تھا کہ بلاول بھٹو صاحب بھی مصروف تھے, ان کو گلگت بلتستان جانا تھا, شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد تھا, کیا یہ جینوئن ایکسکیوزز تھیں یا کوئی اور وجہ ہے کہ وہ نہیں آئے اجلاس میں؟ دیکھیے اس کی تو جینوئن ریزن ہو سکتی ہیں, لیکن اوور آل اپوزیشن جو ہے وہ بڑے کنفیوژن کا شکار ہے. عمران خان صاحب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایسی اپوزیشن ملی ہے, جبکہ نواز شریف صاحب کی بدقسمتی تھی کہ ان کو عمران خان جیسی اپوزیشن ملی. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت الیکشن ہوئے تھے تو ان ساری جماعتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اس وقت مولانا فضل الرحمان نے ان سے واضح طور پہ کہا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو ان اسمبلیوں میں نہ جائیں, حلف نہ اٹھائیں اور اس کے خلاف جدوجہد کریں. یہ بالکل وہی طریقہ تھا جو عمران خان نے 2013 کے الیکشن کے بعد اپنایا تھا, اور اس میں انہیں انیشلی کامیابی نہیں ہوئی, لیکن بعد میں انہوں نے پھر 2014 میں جو ہے وہ بھرپور تحریک چلائی اور اس سے ان کو کسی حد تک اس لحاظ سے کامیابی ہوئی کہ ساری اٹینشن ہی اس طرف چلی گئی. اس وقت 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو اپوزیشن کے حق میں نہیں جاتی. کچھ نہ کچھ مولانا فضل الرحمان ضرور ہنگامہ کریں گے, اور مولانا فضل الرحمان کے پاس ہنگامے سے مظہر صاحب آپ کی مراد یہی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کریں گے اور لانگ مارچ کریں گے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں جو مولانا فضل الرحمان کے حق میں جا سکتی ہیں. ایک چیز یہ کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے اگر کارڈن آف کیا اور سختی کی تو اس کا نتیجہ تصادم ہے, اور تصادم کے لیے عمران خان اور مولانا فضل الرحمان تیار ہیں. اور ظاہر ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ تو رہے گی, لیکن دیکھنا یہ کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کس حد تک نکل سکتی ہے. دیکھیے اکتوبر یا نومبر میں یہ کام ہوگا, اور اس وقت تک نواز شریف اور مریم نواز کے مقدمات کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوگا, اور زرداری صاحب اور فریال تالپور اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے خاص طور پہ جو مقدمات ہیں وہ بھی ایک میچورڈ پوزیشن پہ آ چکے ہوں گے. 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو ان کے فیور میں جا رہی ہیں جو عمران خان کے. ایک تو یہ کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ تقریباً ایک پیج پہ ہے. کل کا جو فیصلہ ہے اس سے بھی عمران خان زیادہ پر اعتماد نظر آتے ہیں. اور دوسری جو بات ہے اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے. سینٹ کے الیکشن کا جو ہوا سینٹ کے چیئرمین میں, اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پہلے ہی عدم اعتماد تھا, ایک دوسرے پہ بد اعتمادی تھی, لیکن اس کے بعد اور زیادہ بڑی ہے. اور خاص طور پر مظہر صاحب یہ جو آپ بد اعتمادی, تو وہ ہمیں بد اعتمادی جو ہے وہ نظر تو آ رہی ہے, بٹ جو پی ایم ایل این کے کچھ لیڈرز نے پی 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 کے اوپر الزام لگایا تھا, اینڈ یہی کہ ان کی حکومت جو سندھ میں ہے اس کا کچھ گرنے کا خطرہ تھا, اس لیے پی 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 نے بیک ڈاؤن کیا. ڈو یو تھنک کہ وہ ریومرز میں کوئی وزن تھا, اور اگر تھا تو پھر تو وہ لاک ڈاؤن یا لانگ مارچ کے وقت میں بھی استعمال ہو سکتی ہے دھمکی؟ جی وہ ہے, اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. وہ غلط خبر نہیں تھی. مطلب جو چیزیں ہیں اس میں کم سے کم 25-30 پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس سے رابطے بھی کیے گئے ہیں. انہوں نے ان رابطوں کا اپنی لیڈرشپ کو بتایا بھی ہے, تو اس میں کوئی بہت کامیابی تو حاصل نہیں ہو رہی. مگر لیڈرشپ گھبرا گئی ہے. لیڈرشپ تھوڑی سی پریشان اس وجہ سے بھی ہے کہ پیپلز پارٹی, یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی زیادہ فرسٹریٹڈ ہو کے باہر نکلے, اور ان کے پاس اتنی سندھ میں تو اتنی سپورٹ ہے کہ وہ آگے جا سکتے ہیں پیپلز پارٹی. لیکن اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ کہ اس کے نتیجے میں ہو کیا سکتا ہے. دیکھیے اصل چیز کیا ہے, جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہیں, اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بہت ایگریسو جانا چاہ رہے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ چونکہ مقدمات میں پھنسی ہوئی ہے, اس لیے انہیں خدشہ یہ ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں سندھ کی حکومت چلی جاتی ہے, اس کے نتیجے میں فرض کریں اگر کوئی ایسی بڑی مداخلت ہوتی ہے تو اس کا نقصان مولانا فضل الرحمان کو اتنا نہیں ہوگا جتنا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ہوگا. They have more to lose from it. زیادہ نقصان ان کا ہوگا. لیکن عمران خان جو ہے وہ اپنا وہ ایگریشن, وہ دباؤ برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اور کیونکہ ان کی پالیٹکس کا محور بھی ان کا ایگریشن رہا ہے, لہذا وہ اور زیادہ سختی کر سکتے ہیں. اب سختی کے نتائج جو ہے اس سے شاید عمران خان جو ہے وہ باخبر نہیں ہے,
کیونکہ وہ بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں اگر بہت بڑا اسلام آباد میں تصادم ہو گیا. صحیح، تو اس لیے وہ بھی چاہیں گے کہ اس کو پریونٹ کرے. بہت بہت شکریہ مظہر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.